ناظرین، پروگرام خیبر پختونخوا انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جنہیں ہم کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں گزشتہ ہفتے میں اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا ایک بہت ہی بڑی ناگہانی آفت کا خیبر پختونخوا کو سامنا کرنا پڑا، اور وہ فلڈز کی شکل میں ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں نادیہ سے کہ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا بیک گراؤنڈ، تو اتنے بڑے لیول پہ جو تباہی کاری ہوئی ہے اس کی خود آئی وٹنس ہے۔ السلام علیکم نادیہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ نادیہ۔ ہم ایک دوسرے کو اتنی خوشی سے گریٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بہت ہی بڑا سانحے سے خیبر پختونخوا اس وقت گزرا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کن کن علاقوں میں خیبر پختونخوا کے یہ ہوا؟ یہ واقعہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے مونسون کی بارشیں جو ہے ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنی شدید شکل جو ہے سیویئر شکل اختیار کر لے گی۔ اب ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم کچھ پہلے سے اقدامات کر لیں، لیکن وہی بات ہوگی کہ ایکسپیکٹیشن اس چیز کی نہیں تھی کہ یہ اتنی شدید شکل اختیار کر لے گا، لیکن اس کے پیچھے جو ریزنز تھی وہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی تھی۔ دیکھیے دن بہ دن جو ہے ہماری گلوبل وارمنگ جو ہے ڈے بائی ڈے ٹیمپریچر انکریز ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک فیکٹ فگر ہے، اور پہلے سے یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ جی اس دفعہ کی جو گرمیاں بھی ہوگی وہ شدید قسم کی گرمیاں ہوں گی۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مئی کے سٹارٹ میں ہی جو آپ کا ٹیمپریچر جو ہے 53-51 تک چلا گیا تھا، اور شدید قسم کی گرمی تھی۔ اب یہ جو بارشیں ہو رہی تھی وہ آپ کا جو ہمارا واٹر سائیکل جو ہم پڑھتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو آپ کے سی پہ پڑتی ہے تو وہ آبی بخارات کی شکل میں جو ہے کلاؤڈ آسمان تک جاتی ہے، اور جی بالکل، تو وہ جو بادل بن رہے تھے اور وہ ہوا کے دباؤ سے جو ہے موومنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہم کلاؤڈ برسٹ کا ایک لفظ سن رہے ہیں بار بار کہ جی بادل کا پٹ جانا، پہلے بھی یہ چیز ہوتی تھی لیکن پہلے میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی، کسی نے نوٹ نہیں کیا، یا اس چیز کو اتنے زیادہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو نہیں اتنا ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو بادل بن رہے تھے، اب اسپیشلی جو کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، جو بادل پڑتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے آپ کے جو ان جگہ پہ پڑتے ہیں جہاں کہ آپ کے جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ٹیمپریچر آپ کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب گرم ہوائیں بادلوں کی شکل اختیار کرتی اوپر جو ہے ٹھنڈی ہوائیں ہیں تو آپس کا ریئیکشن اور بادل کا بننا اور موومنٹ، اور کلاؤڈ برسٹ کا مین مطلب کیا ہوا کہ جب اچانک سے آپ کے 100 mm سے 150 mm بارش لگاتار اور ایک ہی جگہ پہ ہو جائے، اچھا اسے ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، بادل کا پٹنا کہتے ہیں۔ تو جو بنیر کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا، اب یہ جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈیفورسٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی، another issue a man made disaster۔ مطلب آپ کی جو ابھی تک گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں جس سے شروعات آپ نے کی ہے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ مین میڈ، مطلب مین ہیومن کریٹڈ ڈیزاسٹر ہے یہ، کیونکہ نیچر ایکٹیویٹیز اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی آپ کی مین میڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ اب جو بنیر کا واقعہ تھا اس پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ آپ کی ڈیفورسٹیشن جہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی ماربل کے مائننگز وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہے، ایک تو وہاں کی جو زمین تھی وہ اس میں جو ہے نرمی آ گئی تھی، دوسری ڈیفورسٹیشن جو آپ کی درختوں کی جڑوں میں جو زمین کی گرپ ہوتی ہے وہ بھی ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے وہ نرم ہو گئی تھی، تو لینڈ سلائیڈنگ بھی اس کی وجہ سے ہو گئی، ہم اس کو فلیش فلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ اوپر سے جب پہاڑوں سے یہ چیز نیچے آ رہی تھی تو ایک فلیش فلڈ کی شکل میں آئی، پھر اس نے جو بادل پٹا ہے اور جو بارشیں ہوئی ہے پھر اس نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور پھر اس نے اس کے راستے میں جو بھی آتا گیا وہ اس کو تباہی کے اینڈ تک لے کے گیا ہے یہ چیز۔ صحیح۔ نادیہ، یہ ہر سال ہم ایسی ایک سچویشن دیکھتے ہیں، کبھی ہم سوات دیکھ لیں، کبھی بنیر دیکھ لیں، اس دفعہ تو پورے خیبر پختونخوا کو، خاص طور پہ مالاکنڈ ڈویژن کو بہت بری طریقے سے ہٹ کیا ہے۔ کیا ایسے اقدامات ہیں جو کہ اٹھانے چاہیے کہ ہر سال اسی طرح کی آفات جو ہیں پیش آتی ہیں، ہر سال تباہی کاریاں ہوتی ہیں، اس سال کچھ زیادہ ہوئی ہے، کوئی میسیو لیول پہ ہوئی ہے، کیونکہ ایک ایشو تھا ڈیفورسٹریشن، دین مائننگ، دین لوگوں کی اپنی غفلت کہ وہ اپنے بزنسز کے لیے، گھروں کے لیے جگہ کو نہیں دیکھتے، وہ صرف پیسہ بنانا جانتے ہیں، جس میں کتنی 400 سے زیادہ جانوں کا نقصان بھی ہم نے کیا ہے۔ تو کیا اقدامات ہونے چاہیے؟
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा, गवर्नमेंट हमें माशाल्लाह की पीके की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बाकी फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर निजी भी इदारे भी कुछ हैं जो जी प्राइवेट अपनी कैपेसिटी में भी कर रहे बिल्कुल हैं, आप प्राइवेट लोगों और ने भी किया है जी बहुत कुछ। ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो भी कर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नबल बदल हो जाएगा, लेकिन जो कीमती जानें ज़ाया हो गई क्या उनका नबल बदल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मसला कहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में। देखिए 10 साल से ज़्यादा हो गए मैं क्लाइमेट पे काम कर रही हूँ, ठीक है। अवेयरनेस हम दे रहे हैं, हमने हर एक जगह पे जो है लोगों को बताया है, हमने की गवर्नमेंट को बताया, हमने फेडरल के साथ कांटेक्ट किया है कि जी आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपका जो बजट है, प्लीज़ इसमें क्लाइमेट के लिए भी एक हिस्सा रख दें। ठीक है, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ बनती है वो फेडरल में बनती हैं, वो उनको चाहिए कि जी रूरल एरिया में आके उस जगह पे बैठ के वो पॉलिसीज़ बताए, क्योंकि वो पॉलिसी जो बनाते हैं वो फेडरल में बन के जब की में इम्प्लीमेंट होती है तो वो उसी वक्त जो है फेल हो जाती है, यानी वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि वो वहाँ के एरिया के लोगों के दरमियान वो चीज़ फिट नहीं हो पा रही होती है। तो पॉलिसीज़ का फेलियर यहाँ पे एक बड़ा काज हो जाता है। दूसरी बात ये कि लोगों की जो है एक्टिविटीज़, आपकी डे बाय डे एक्टिविटीज़ है वो चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक मिसाल दे दूँ, हर साल बारिशें होती है, हर साल हम जो है, मैं खुद बचपन से सुनती आ रही हूँ कि शहरा चारसदा मलाकन सवाबी में सैलाब आती मानसून की बारिशों की वजह से। ठीक हो गया, हमने कितने इकदाम की, सही हमने डैम्स बनाए, देखिए बारिश हो रही है, बारिश ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, ठीक हो गया, ये तो एक नेचर है, लेकिन उसको हम कंट्रोल, लेकिन हम उनको बारिशों को रोकथाम करने के लिए हमने क्या डैम्स बनाए? नहीं बनाए। हमने जो है क्या किया कि जो कुदरती चेन है दरियाओं का, नहरों का, हमने वहाँ पे, मैं टूरिज़्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसको प्रमोट करती हूँ, लेकिन जहाँ पे आपका जो चेन सर्कल है दरियाओं नहरों का, आप लोगों ने उन्हीं के ऊपर होटल्स बना लिए, रेस्टोरेंट्स बना लिए, ठीक है, जिस पे जिला इंतजामिया ने नोटिसेस भी भेजे हैं, लोगों को अरेस्ट भी किया है, बावजूद इसके कि गफलत ऐसी हो रही है। दूसरी चीज़, जो दरियाओं का कुदरती साइज़ है, जो उसकी चौड़ाई है, उसको आपने इतना श्रिंक कर दिया कि वो पानी किस तरह मूव होगा? ठीक, फिर तो आबादी की तरफ खामखा जाएगा, वो आबादी की तरफ पानी ही वो तो अपना रास्ता बनाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ वहीं पे भी हुई है। तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि जब आप हर साल इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे, तो प्लीज़ खुदारा जो दरियाओं का कुदरती रास्ता है उसको बंद मत करें। आप अब उन दरियाओं से दूर जो है चीज़ें बनाएं, उस एरिया को छोड़ दें। जब आप किसी कुदरती चीज़ में रुकावट पैदा करेंगे तो नेचर तो आपको फिर नहीं छोड़ेगी, वो तो कुदरती आफात है, नेचर आपसे तो फिर बदले लेगी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो दिन ब दिन बढ़ रही है, हम बार बार इनको कह रहे कि जी ह्यूमन एक्टिविटी, जी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी ज़्यादा ओजोन लेयर को आप लोग ख़तरा पहुंचा रहे हैं, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कम से कम एक दरख्त तो उसके बदले लगा सकते हैं ना। तो ये सारी कॉजेज़ थी क्लाइमेट चेंज की। यहाँ अवेयरनेस इतना हम लोगों ने दिया कि हमारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जी आपका वेदर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। इसमें डिफरेंस बताना भी हमारे लिए एक चैलेंज था। और उसके बाद फ्लड्स के दौरान या उसी मानसून की बारिशों से पहले हमें चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि जी आप अपने ड्रेन सिस्टम को प्रॉपर करें, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है आप उसको जो है अच्छे तरीके से डंप करें। दरियाओं नहरों में आप गंद फैला रहे हैं, आपका ड्रेन सिस्टम, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आपकी सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। तो ये तो 1947 से हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो अभी तक ये चैनल क्यों प्रॉपर ठीक नहीं हुआ? सही, इतने ज़्यादा आपने इश्यूज़ बताए हैं। अब ये भी बताएं कि सैलाब ने जानी माली तबाहकारियाँ तो की, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं? हम मालाकंड डिवीज़न की अगर बात करें, क्योंकि आप खुद आई विटनेस हैं, क्या चीज़ें आपने विटनेस की हैं? वहाँ पे आबादियाँ तो नुकसान पहुँचा है, लेकिन वहाँ जानी मानी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा, स्कूलों को नुकसान पहुँचा। उसके साथ साथ अभी जो हम उस पर काम करें वो है मेंटल हेल्थ। जो ट्रॉमा से लोग गुजर रहे हैं, आपके फैमिली में 10 में से 15 लोग नहीं रहे, जान बहक हो गए, एक बच गया है, वो कैसे ये चीज़ सरवाइव करेगा आगे फ्यूचर में? उस चीज़ को, इस हादसे को भूलना, अभी भी हम बात करते, यकीन करें मेरे जिस्म पे बाल खड़े हो जाते हैं कि इस चीज़ को बीइंग अ फीमेल, क्योंकि मैं खुद मदर हूँ, इस चीज़ को फील करना, इसको बर्दाश्त करना, ये अल्फाज में लेके आना कि कैसे कैसे लाशें पड़ी हुई थी, उसको देखना, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह बस अन सब को सब्र दे, यानी वो नहीं हम बयान कर सकते, यानी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। लेकिन अब इन चीज़ों को रिकवर करने में भी हमें सपोर्ट चाहिए,
پرائیویٹ آرگنائزیشنس کی بھی خدارہ اس پہ پابندی نہ لگائے، کیونکہ لوگ جس طرح اب اس میدان میں اترے ہیں، ہر ایک پارٹی کے لوگ اترے ہیں ماشاءاللہ سے، یونٹی کا شو کر رہے ہیں. Humanity comes first. بالکل. یعنی وہ چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو پولیٹیکل، وہ سارے ہر ایک پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے، ہماری جو ہے KPK کی گورنمنٹ میں جو یعنی جب میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ اکٹھے، تو پلیز سب کو چھوڑ کے اب بھی فیوچر میں بھی ایسے اکٹھے رہیں اور اسی چیز کے اوپر اگر آپ پلاننگ کریں اور ان لوگوں کو آگے جو ہے سپورٹ کریں، جو پرائیویٹ آرگنائزیشن کام کری ان کو بھی آگے لے کے آئیں. ہمیں بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو تاکہ یہ حالات تب ہی سدھر سکتے ہیں. صحیح. نادیہ، ساری اس میں آپ نے ڈسکشن کی کہ پالیسیز جو ہیں وہ KP کے لوگ ہی اس بیس بنائیں کیونکہ وہ اس ایریا میں رہتے ہیں، تو وہی پالیسیز بنائیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتایا کہ یہ اقدامات اٹھانے چاہیے. فیوچر میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اب جو یہ تباہ کاریاں ہوئی، یہ کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے، آرٹیفیشل ڈیمز بنائے جائیں گے، یا لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس سیشنز کریٹ کیے جائیں گے، کوئی ایسی پالیسیز آئیں گی یا کوئی قانون ایسا آئے گا کہ اس کے جو ایک باؤنڈری ہے اس کے پاس یہ اپنا کوئی رہائش یا کوئی کمرشل پلیس نہ بنائیں؟ پلیز اس پہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں. اگر ابھی بھی میں پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ وارننگ دے چکی تھی کہ آنے والے 5 سال بہت خطرناک ہیں ہم لوگوں کے لیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ خدارہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. اگر ابھی بھی ہمارے لوگوں نے، ہماری گورنمنٹ نے پالیسیز اپروو نہیں کی تو آنے والے جو 5 سال ہیں نا، اس سے بدترین ثابت ہوں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. صحیح. اور سفر کون ہوگا؟ ہم عوام ہوں گی. ٹھیک. اب گورنمنٹ کو چاہیے اس ایریا کے حساب سے، ان کے ڈیٹا بیس لائن کے حساب سے آپ پالیسیز بنائیں تاکہ ان ایریا پہ وہ چیز آپ کی کامیاب چلے، نہ کہ جو ہے اس میں آپ کو پھر مڈ ٹرم وہ جو ہے ناکامی ہو جاتی ہے، کوئی فیلئر آ جاتا ہے اس پالیسیز میں. اور دوسری میں ایک ریکویسٹ کروں گی اپنی ہی لوگوں سے کہ خدارہ پلیز اپنے عادتوں کو چینج کریں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، ویسٹ مینجمنٹ پہ آپ لوگ جو ہے ورکنگ کریں. ڈیفورسٹیشن جو کہ کاز ہے کلائمیٹ چینج کا، اس چیز پہ ورکنگ کریں تاکہ آپ کا آنے والا فیوچر، آپ کے آنے والے بچوں کے لیے سیف رہے. صحیح. بہت شکریہ نادیہ. ناظرین، جس طرح آپ نے کلائمیٹ ایکسپرٹ ہماری نادیہ قریشی صاحبہ سنا کہ پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہی اور اسی قسم کی تباہ کاریاں دیکھ رہی ہیں. صرف اس میں جو ایشو ہے، 2 ایشوز میں آپ کو بیان کروں گی. سارے کا کرکس یہی ہے کہ ایک ہم عوام جو کہ چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، جو کہ ہم نیچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور سیکنڈلی یہ کہ کچھ ہماری پالیسیز قوانین جن کے اوپر ہمارے جو قانون دان ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، اس کو اسٹرکٹلی کام کرنا ہے تاکہ آئندہ کو ہم اس قسم کی تباہ کاریاں، اس قسم کا نیچرل ڈیزاسٹر فیس نہ کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.